أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. میں نے سورۃ التوبہ کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 111، آیت نمبر 112. یہ 2 آیتیں جن کا ترجمہ آپ کی خدمت میں ابھی پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بار آپ اور ہم سب مل کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. بے شک اللہ تعالی نے مؤمنین سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں. وہ لوگ اللہ کی راہ میں
قتل و قتال کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں وہ لڑتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں، ان کے بارے میں اللہ کا وعدہ سچا ہے جو توریت میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب اپنا وعدہ نبھانے میں اللہ سے بڑھ کے کون ہوگا؟ تو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن سے کہ بیعت لی گئی ہے اور تم نے جو بیعت کی ہے تمہاری بیعت پر، تمہارے اس سودے پر، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اس کے بعد فرمایا ان پیارے بندوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے، التائبون، خوب توبہ کرنے والے، العابدون، عبادت گزار بندے، الحامدون، اللہ کی تعریف اور توصیف ثنا بیان کرنے والے، السائحون، روزے دار، اپنے لذتوں سے کنارہ کش رہنے والے، الراکعون، رکوع کر کے اللہ کو راضی کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی قائم کردہ حدود کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے۔ دیکھیے یہ دو آیتیں ہیں، بلا شبہ پہلی آیت میں مسلمانوں کے جان اور مالک کا اللہ تعالی کے ساتھ جو سودا ہوا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مقدس پر، اس کا ذکر ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے جان اور مال کو خرچ کر کے اللہ کے دین کی حفاظت کا فریضہ انجام دیتے ہیں، ان کے لیے خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، اور وہ بڑی کامیابی ہے جو اللہ کی طرف سے ان کو عطا کیا جائے گا۔ اس دوسری آیت پر ہم آج فوکس کریں گے۔ اس دوسری آیت میں تقریباً 10 سے زیادہ صفات نیک بندوں کی گنائی گئی ہیں، صفات یعنی کوالٹیز، اور یہ پیاری پیاری صفات اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور ان صفات کو ہم اختیار کریں، اپنی زندگیوں میں لانے کی فکر کریں، یہی منشا ہے۔ پہلی صفت اس میں ہے التائبون، یہ تائب توبہ سے بنا۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ در حقیقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی چہرے پر زور زور سے مار لینے کا نام توبہ نہیں ہے، بلکہ توبہ اس کیفیت کا نام ہے کہ بندہ اپنے رب سے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے جس گناہ کی طرف وہ بڑھ گیا تھا یا بڑھ رہا تھا اس سے رک جائے۔ توبہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے جو غلط کام اس سے ہو رہا تھا اس سے رک جائے، یا ہو چکا ہے اس سے پلٹ جائے، یہ ہے توبہ۔ اور توبہ کرنے والے کو تائب کہتے ہیں۔ تائب، تائب توبہ کرنے والے کو کہتے ہیں، اور ایک ہو تو تائب کہتے ہیں، زیادہ کے لیے پلورل کے لیے تائبون کہا جاتا ہے۔ تائبون بھی آتا ہے، اب اس کا ایک گرامیٹیکلی ایک الگ انداز میں تائبین بھی آتا ہے۔ اب
التائب کو احادیث میں بھی آسان الفاظ میں بیان کیا گیا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کا اب کوئی گناہ باقی ہی نہیں ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا، اب یہ توبہ کا تو ایک چانس ہے، ایک ہم کو سہولت ہے، ایک فرصت ہے، ایک موقع ہے، لیکن اس کا موقع رہتے پر ہی ہم اگر توبہ کر لیں تو ٹھیک ہے، لیکن چانس ختم ہونے کے بعد توبہ کرنا چاہیں گے تو کوئی بندہ توبہ نہیں کر پائے گا۔ جب تک ہوش حواس ہے توبہ کر سکتے ہیں، جب تک سانس ہے توبہ کر سکتے ہیں، جب تک ہم کو زندگی ہے، جب تک قیامت نہیں آتی، جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا، یہ سب اس کی لمٹس ہیں۔ تو توبہ استغفار ہر دن، ہر رات سونے سے پہلے کر کے سونا ہے، یہی ہم کو تعلیم دی گئی ہے، تاکہ ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، کچھ گناہ ہم سے ایسے ہوتے ہیں جو ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انجانے میں ہوتے ہیں، کچھ جان بوجھ کے کرنے والوں کو تو کرنے والے گناہوں کو تو ہم سمجھتے ہیں، ضد اور ہٹ درمی انانیت کی وجہ سے اس کو نہ غور کرتے نہ اس پر توبہ کرتے، اور اگر کوئی بتا دیے کہ بھئی آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے تو ہمارے اندر کا شیطان ہم کو جھکنے نہیں دیتا، میں کیا غلطی کرا؟ اور یاد رکھنے کی بات بزرگوں نے سمجھائی قرآن اور حدیث کے ذریعے کہ غلطی کرنے کے بعد دو میں سے ایک ری ایکشن ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے میں کیا غلطی کرا، اکڑ، ایک ہوتا ہے ہو میرے سے غلطی ہو گئی۔ میں کیا کرا، یہ اکڑ ہے، میرے سے غلطی ہو گئی، یہ جھکنا، یہ ایک صفت ہے، وہ ایک صفت ہے۔ اب آپ پیچھے جا کر دیکھیں، دنیا کے آغاز پر جا کے دیکھیں تو ایک انداز شیطان کا ہے، ایک انداز آدم کا ہے۔ آدم سے بھی کچھ کہا گیا تھا کہ ایسے کرو، شیطان سے بھی کہا گیا تھا کہ ایسے کرو۔ شیطان کو جو کہا گیا تھا وہ کرنے میں شیطان پیچھے رہ گیا، نہیں کیا، مطلب کرنے کا کام نہیں کیا۔ اور جب اس سے کہا گیا کیوں نہیں کیا، سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، کیوں نہیں کیا، تو کہنے لگا کہ میں کیوں کروں، میں تو سپیریئر ہوں، آدم کو میں کیوں کروں، وہ مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا، دیکھیے اکڑ گیا۔ اب اسی طرح آدم کو حکم دیا گیا تھا کہ آدم یہ جنت کے ان پھلوں کو تم کھا سکتے ہو، لیکن یہ فلاں پھل نہیں کھانا ہے، فلاں چیز نہیں کھانا ہے۔ ہو گئی غلطی، کھا لیے، نہیں کرنے کا کام ہو گیا، نہیں کرنا، نہیں کھانا تھا، کھا لیے، ہو گئی خطا۔ جب اللہ نے آدم سے پوچھا کیوں کھائے تو آدم اکڑے نہیں، یا اللہ غلطی ہو گئی۔ تو اب یہاں سے معلوم ہوا کہ غلطی ہو اس پر اکڑنا یہ شیطان کا کام ہے، غلطی ہونے پر جھک جانا، توبہ کر لینا، یہ انسان کی بات ہے، آدم کی بات ہے۔ تو ہم کون ہیں؟ ہمارا سلسلہ جا کر کس سے ملتا ہے؟ اگر شیطان سے ملتا ہے تو ہم اکڑیں، اگر آدم سے ملتا ہے تو جھک جائیں۔ سب کو معلوم ہے ہم انسان ہیں، ہم آدم ہیں، غلطی ہوتی ہے انسان سے۔ تو اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے پسند ہیں۔ اب توبہ پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میرا عنوان آگے بڑھے گا، التائبون، اللہ کو پسند ہے توبہ کرنے والے، العابدون، عبادت گزار بندے۔ عبادت کے بارے میں اس سے پہلے بھی بات کہی جا چکی ہے، عبادت صرف یہ نہیں کہ بندہ سب چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ جائے، بلکہ عبادت کا مطلب، عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس کے رب کی مرضی کے خلاف ہو۔ ہر کام، ہر وہ کام جو رب کی مرضی کے مطابق ہو، اکارڈنگ ٹو دا ول آف اور لارڈ، جو کام ہوگا وہ عبادت ہی ہے، وہ عبادت ہی ہے۔ اللہ کی مرضی، اللہ کو جو پسند ہے وہ کرنا عبادت ہی ہے۔ تو اب عابد، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جب ٹائم بچے گا تو نفل عبادات کریں، لیکن آپ کو
نافرمانی سے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے پیٹ کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو بچانا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے سارے مسائل ہیں یہ گناہوں میں پڑنے کی وجہ سے ہی ہے۔ جو بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، کچھ لوگوں کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ بھئی وہ بڑے نیک ہیں، لیکن اللہ کے عبادات تو وہ کرتے ہیں مگر بعض معاملات میں مسائل ہیں، معاملات لوگوں کے ساتھ کچھ گڑبڑا گئے ہیں، تو بندوں کے ساتھ بھی معاملات ٹھیک ہوں، اللہ کے ساتھ بھی معاملات ٹھیک ہو تو انشاءاللہ معاملے سب اللہ آسان کر دے گا۔ تو عابدون، اب یہ عبادت کے جو طریقے ہیں، نماز اس میں سب سے افضل ہے، پھر روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ تو ہے ہی، لیکن والدین کا خیال رکھنا یہ بھی اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، بچوں کی اچھی تربیت کرنا یہ بھی، پڑوسی کا خیال رکھنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے، بیٹیوں کی صحیح تربیت کرنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے، امانت داری کرنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے، قرض لے کے واپس کرنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے، ہر معاملے میں اللہ کے حکم کو پیش نظر رکھنا سب اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ کے حکم کو جاننا، اس کو ماننا اور اس پر عمل کرنا یہ عبادت ہے۔ اور پھر الحامدون، یہ بھی یاد رہے کہ توبہ کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اسی طرح آپ کے ہمارے طرف سے کی جانے والی عبادت کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اپنی شان سے پہلے سے بھی ہے، اب بھی ہے، آگے بھی رہے گا۔ ہم سب مل کے عبادت کریں گے تو اللہ کی شان میں کچھ اضافہ ہونے والا نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی شان میں کچھ اضافہ ہو رہا ہے، یا ہم نہیں کریں گے تو اللہ کی شان کچھ گھٹ جائے گی۔ اللہ تو اپنی شان میں یکتا ہے، یکتا رہے گا، ہمیشہ اس کی شان اونچی ہے۔ اور حامدون، تعریف کرنے والے، حامد، حضور کے ناموں میں ایک نام حامد بھی ہے، حمد سے بنا، الحمدللہ رب العالمین۔ حامدون، اللہ کی تعریف کرنا۔ اللہ کی تعریف مختلف انداز سے کی جاتی ہے، اور آپ کرے یا نہ کرے کائنات کا ذرہ ذرہ کرتا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ نے قرآن نے ارشاد فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، آسمان، 7 آسمان، زمین اور ان سب کے بیچ میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جو یہ صبح کے وقت میں ہم چڑیوں کی چہچہاہٹ سنتے ہیں، یہ ہم کو چڑیوں کا چہچہانا دکھ رہا ہے، حقیقت میں یہ اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ یہ مرغ کا بانگ دینا ہمیں بانگ دکھ رہا ہے، حقیقت میں وہ اپنے رب کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ جی ہاں، اس طرح بندے کو اللہ نے سب سے اونچا مقام دیا ہے مخلوقات میں، اسے اپنے رب کی تعریف کرنی ہے، اور تعریف کر کے اپنے آپ کو مشرف کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی تعریف سے بندے کا ہی مقام بلند ہونے والا ہے، اللہ کی شان تو ہمیشہ اونچی ہے۔ السائحون، سائحون یعنی دنیاوی لذتوں سے اپنے آپ کو بچانے والا۔ روزے میں کیا ہوتا ہے؟ روزے داروں کے لیے بھی آیا ہے، روزے میں کھانا ہے، پانی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بندہ ان چیزوں کو اپنے سے دور رکھتا ہے۔ کس کی خاطر؟ اگر کوئی روزہ اس خیال سے رکھے کہ صاحب میرے کو جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب بولے کہ جتنا زیادہ آپ بھوکا رہیں گے آپ کا ڈائجیشن اچھا ہوگا، تو مطلب آپ ڈائجیشن کی خاطر روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ آپ سے کسی نے کہہ دیا کہ صاحب آپ کا علاج یہ ہے کہ آپ روزہ رہیے، تو آپ علاج کے لیے روزہ رہ رہے ہیں تو آپ کا علاج تو ہو جائے گا، لیکن آپ کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ روزہ رکھنا ہے اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر روزہ رکھیے تو پھر اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ آپ کو ملیں گے۔ تو روزہ اللہ کی خاطر، کسی چیز سے اپنے آپ کو بچا لینا اللہ کی خاطر، اللہ اپنے دل میں ہو، اللہ زبان پہ ہو، اللہ ذہن میں ہو، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، اللہ کے لیے خوش ہونا، اللہ کے لیے کسی چیز کو لینا، اللہ کے لیے کسی کو دینا، یہ اگر بندہ سیکھ جائے
تو اس کا شمار ولیوں میں ہو جائے گا. ولیوں کی زندگی کا یہی خلاصہ ہے. اللہ 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 اللہ. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. الراکعون، راکع رکوع سے بنا، رکوع کرنے والے. الساجدون سجدہ کرنے والے. یہاں تک دیکھیے آپ، تائبون 1، عابدون 2، حامدون 3، سائحون 4، راکعون 5، ساجدون 6. اب یہاں تک 6 ہو گئے. 6 صفات والے لوگوں کی اللہ نے تعریف کی ایک ساتھ. آگے اور آ رہا ہے. الامرون بالمعروف، یہ جتنے کام تھے یہ انڈیویجول ہے. یہاں تک جتنے کام تھے یہ انڈیویجول ہے. التائبون خود توبہ کر لے رہے ہیں، لیکن توبہ میں بھی ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ بندہ اگر کسی اور کے بارے میں گناہ کیا ہے، کسی کو بدنام کیا، کسی کا حق مار دیا، کسی کے بارے میں کچھ کر دیا، تو اللہ سے آ کے خود معافی مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا. اور یہ ارشاد ہوگا، بندے تو نے گناہ اس کا کیا، توبہ مجھ سے کر رہا ہے، اس سے پہلے معافی مانگ، پھر مجھ سے معافی مانگے گا تو میں تجھے معاف کروں گا. ایک دلچسپ واقعہ، ایک صاحب حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بزرگوں سے سنا ہے. ہاں کیسے کیسے اللہ والے گزرے. دیکھیے، ایک جگہ حضرت کہیں دعوت میں تشریف لائے تھے. پڑوس میں جو لوگ رہتے تھے ان کو بھی بلا لیے. بلا کے جو ہے بولے ہمارے پاس حضرت آ رہے ہیں، آپ آئیے. آ گئے. ذرا ان کے دماغ میں بہت شک شبہ تھا حضور کے بارے میں، تو آ کے حضرت عبداللہ شاہ صاحب سے بحث کرنے لگے. ارے کیا بھائی آپ لوگ جو ہے غیر ضروری ایسی باتیں اللہ کے بارے میں جو بتائی گئی وہ رسول اللہ کے بارے میں کہتے ہیں آپ، علم غیب ہے، علم غیب ہے، علم غیب ہے، کیسا ہوتا؟ تو حضرت بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، بہت بڑے ولی، پیار سے ان کو نہیں بابا، اللہ کا علم الگ ہے بابا، رسول اللہ کا علم اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ اگر دینا چاہے تو یہ قرآن کی آیت ہے، دیکھو بابا یہ حدیث ہے بابا، مختلف آیتیں بتا دیے، احادیث سنا دیے، آ رہی نہیں سمجھ میں. خیر اس کے بعد حضرت کیا کرے، کتاب سب بند کر دیے. بند کر کے باتیں کرتے کرتے انہوں بیٹھے ہوئی ہے. اب ایسا ہے دنیا میں لوگ کیسے کیسے ہیں. صبح میں اٹھ کے فجر کو جانے کے لیے پانی کا انتظام نہیں رہنے پر بیوی سے جھگڑتے، بیوی بد کلامی کری تو بیوی کو مارتے، مار کے جانے کے بعد مسجد میں سجدے میں گر کے توبہ کرتے، اللہ میں بیوی کو مار دیا، معاف کر دے بول کے بولتے کیسی دنیا ہو گئی. بولے یہ بولتے ہی وہ صاحب پیروں میں گرے، حضرت یہ تو آج صبح میں میرے ساتھ واقعہ ہے. بولے آپ کو کیسا معلوم؟ میرے کیا معلوم بابا. بولے بھائی ایسا ہم چل رہا دنیا میں. بولا تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی اپنے نیک بندوں پر کوئی چیز کھولنا چاہے تو کھول دیتا، مگر اس میں جو پوائنٹ بولنے کا ہے وہ یہ کہ موصوف وہ اعتراض کر رہے تھے حضور کے بارے میں. تو حضور تو اللہ کے پیارے ہیں، حضور تو علامہ کا معلوم تکون تعلم کی شان والے ہیں، نبی ہیں، نبیوں کے امام ہیں. ولیوں کو اللہ تعالیٰ کبھی ایسی بات بتا دیتا، سمجھا دیتا. اور دوسری بات توبہ پہ نکلی کہ موصوف سے گھر میں گڑبڑ ہو گئی، گھر میں ہو گئی گڑبڑ، اور ان کی زبان چل گئی اہلیہ کی، تو وہ کسی بات پہ اہلیہ کے ساتھ 10 درازی بھی ہو گئی. اب اس کے بعد وہ 10 درازی پر معافی کا مانگ رہے ہیں. توبہ کس سے کر رہے ہیں؟ گھر میں جو زیادتی ہوئی اس زیادتی پر توبہ مسجد میں جا کے اللہ سے کر رہی. وہاں گھٹے انہوں
وہاں پکڑے گئے انہوں. تو کہنا یہ ہے کہ ہم آج کسی کا کوئی مار کے کھا جا رہے ہیں, کسی کی کچھ چیز لے کے بھول جا رہے ہیں, قرض لے کے کھا جا رہے ہیں, بھول جا رہے ہیں, اور آ کے معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے. بہن کا حق مار کے کھا جا رہے ہیں, ہو رہا ہے ایسا. دوست کا حق مار کے کھا جا رہے ہیں, کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں, چپکے سے اس کے گراہ کو کھا جا رہے ہیں, بیچ میں پڑھ کے جو ہے دلاتوں بول کے کئی لوگوں کی جو ہے معاملات بگاڑ دے رہے ہیں. تو اب آپ بولیے ایسا کر کے توبہ اللہ سے کریں گے تو دیکھیے اس کا تعلق بندے سے نہیں ہے, اللہ سے نہیں ہے, بندے کے بعد اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے. وہ بندے کا جو حق مارے وہ حق دینا اس کو پہلے, وہ بندے سے پہلے معافی مانگنا. اسی طرح ماں باپ کی کوئی بدسلوکی کر رہا ہے ماں باپ سے, تو پہلے ماں باپ معاف کرنا. کیا بولوں صاحب, اللہ رحم کرے, کیسے واقعہ سننے میں آ رہے ہیں. ایک والد میرے پاس ملاقات کیے, بولے, میں بولا نہیں آپ ایسا مت بولیے, نہیں میں تو بددعا دوں گا اس کو. بول رہے ہیں ارے ایسا کیوں بول رہے ہیں آپ پال پوس کے بڑا کرے اپنے بچے کو. نہیں صاحب بہت ظلم کر رہا ہوں میرے اوپر, میں پال پوس کے بڑا کرا اس کو, میں اپنے پیسے اپنا گھر بیچ دے کے باہر بھیجا دے کے جو ہے کینیڈا میں جا کے شادی کر کے بیٹھا ہوا, ایک پیسہ نہیں بھیجا رہا, میں تو بددعا دوں گا اس کو. استغفر اللہ, اولاد کو بددعا دے رہے انہوں, کیوں؟ بولے تو ستارا میرے کو بول رہے, لا حول ولا قوت. کیسی اولاد ہے. بڈھتی وقت میرے کو جب جوانی تھی میں کما کے کھلایا, آج لوگوں کے باتوں میں آ کے, تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے. لا حول ولا قوت الا باللہ, استغفر اللہ. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ سے جس کے بارے میں کوتاہی ہوئی اس کو پہلے منانا, پھر اللہ سے رجوع ہونا ہے. تو عابدون عبادت, حامدون تعریف انڈیویجول کام, سائحون روزہ انڈیویجول کام, راکعون انڈیویجول کام, ساجدون انڈیویجول کام. اب آیا صاحب الامرون بالمعروف, یہ ہے دوسروں تک پھیلنے والا کام. توبہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک بندے کے خود کے گناہوں کی توبہ, ایک ایسے گناہوں کی توبہ جس کے اندر دوسروں کا بھی تعلق ہوتا ہے. خود کے گناہ ایک, جن گناہوں میں دوسرے بھی شامل ہیں ان سے بھی معافی مانگنا. لیکن یہ یہاں سے آیا صاحب دوسرا مسئلہ, الامرون بالمعروف, لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا. اب خالی بیٹھے آپ بولے یا اللہ نہیں, اب آپ کے اطراف و کناف میں, آپ کے گھر میں آپ کے بھائی بہن, بیٹے بیٹیاں, بیوی بچے, ان کو برائی سے روکنا, ان کو نیکی کا حکم کرنا, یہ بھی نیک لوگوں کی صفتیں ہیں. اور جب سے یہ کام کرنا ہم چھوڑ دیے تب سے نحوست پھیلتی جا رہی ہے. میں ڈنڈا لے کے اٹھو نہیں بول رہا ہوں, بولتے رہنا, سمجھاتے رہنا. ارے کتنا سمجھانا صاحب, بولے تو سمجھ رہے نہیں. میں اکثر یہ عرض کرتے رہتا ہوں کہ آپ کو اگر مثال دوں تو کسی بندے کو کوئی مرض ہو گیا, زخم ہو گیا خدا نخواستہ, وہ دوا کھا رہا ہے, تو اب کب تک کھائے گا دوا؟ کب تک کھائے گا دوا؟ کھا کے تھک گیا تو کھاتے ہی رہنا ہے. کب تک؟ دوا اس وقت تک کھاتے رہے گا یا تو مرض ختم ہونا یا مریض ختم ہونا, دوا چھوڑنے کا نہیں. تو اسی طرح مرض ختم ہونا یا مریض ختم ہونا. تو آپ اپنے اطراف و کناف کے ماحول کو سدھارنے کے لیے ذمہ دار ہیں. زور زبردستی مت کیجیے, پیار محبت سے سمجھاتے رہیے, کبھی نہ کبھی دماغ میں آئیں گی بات. تو الامرون بالمعروف, نیکی کا حکم کرتے رہنا ہے. امر سے بنا امر, الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر, اور وہ لوگ منکر بری باتوں سے روکتے ہیں. یہ آمرون امر سے بنا, امر یہ ہندی کا امر نہیں ہے, جیسے ہمارے ہندی میں بولتے ہیں فلاں فلاں امر ہو گئے, بھارت کے لیے انہوں نے اپنے پران تیاگ دیے اور وہ امر ہو گئے, وہ امر ہو گئے, اس کو تو شہید بولتے ہیں, وہ امر نہیں ہے. یہ امر عربی کا امر ہے, امر سے امر. وہ امر کس کو کہتے ہیں؟ امر کہتے ہیں نیکی کا حکم کرنا. اس کی جمع ہوتی ہے اوامر, اور نہیں وہ نہیں جو ہمارے پاس ہے, نون ہا یہ نون غنہ, نہیں وہ نہیں, ناٹ نہیں, نہیں نہیون ہے عربی. الامر والنہی, یہ عربی کا نہی کا مطلب کسی کو برے کام سے
روکنا، کسی کام کے کرنے کا حکم دینا امر، روکنا نہیں، امر نہیں، اور امر سے بنا اوامر، نہیں سے بنا نواہی۔ آپ نے حضرت قبلہ سے سنا ہوگا، کئی بار سنا ہوگا، پھر ایک بار سن لیجئے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں شارٹ انداز میں۔ آپ نے تو حضرت قبلہ سے بہت پیارے دل نشین انداز میں سماعت کیا ہوگا ایمان کی تشریح، کہ حضرت قبلہ اکثر فرمایا کرتے تھے بابا ایمان کیا ہے؟ ایمان کی تشریحات بہت سنی ہوگی آپ نے۔ حضرت قبلہ فرماتے ایمان کیا ہے؟ ایمان ایسا ہی ہے جیسے ہمارے پاس بہت سارے ایبریویشنز ہوتے ہیں، ایبریویشن جیسے اسرو ہے نا، آج کل چاند پہ پہنچ گئے تو اسرو، انڈین بول سکتے ہیں نہیں، ابھی اسرو کو بسرو بولنا کیا؟ انڈین نے بسرو بولنا، انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن ہو تو اسرو۔ اسی طرح اینسیٹ تو ایکچولی وہ ایبریویشن ہے، تو ایمان بھی ایبریویشن جیسا اگر مانا جائے تو الف یہ میم الف نون، یہ 5 الگ الگ لیٹر سے بنا ہے۔ پہلے لیٹر سے الف بنتا ہے، الف سے بنا اخلاص، یہ سے بنا، یاد آ گیا نا، حضرت اللہ فرماتے تھے اکثر الف سے بنا اخلاص، یہ سے بنا یقین۔ اس کے بعد میم کو ذرا ہم بعد میں کہتے ہیں، بعد میں پھر الف نون ہے، وہ بعد کا جو الف نون ہے آپ کو یاد ہوگا، پھر یاد دلا دوں، بعد والا جو الف ہے وہ الف یہی امر کا ہے اور نون نواہی کا ہے، نہیں امر کرنے کے کام، نہیں کرنے کے کام، امر نہیں۔ اب الف نون بعد میں، الف یا شروع میں، لیکن الف یا اور الف نون یہ دونوں چاروں کو ملا دیں تو ایمان نہیں بنتا۔ الف یا شروع میں، الف نون بعد میں، ان دونوں کے بیچ میں سینٹر پوائنٹ ہے میم، اور وہ میم کے بغیر بات بننے والی نہیں ہے۔ اور وہ میم کیا ہے؟ وہ میم محمد الرسول اللہ کی محبت ہے۔ یہ محبت ہے تو اخلاص بھی کام کا، محبت ہے تو یقین بھی کام کا، محبت ہے تو اوامر پہ کام کرنا بھی کام کا، محبت ہے تو نواہی سے بچنا بھی کام کا۔ تو ایمان میں اخلاص یقین یہ امر نہیں، یہ چھوڑ دیے صاحب، ہم چھوڑ دیے اس کو، ٹھیک ہے، زور زبردستی مت کریے، حالات خراب ہیں لیکن چھوڑ دے رہے ہم، برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے ہم۔ کتنے ہمارے پاس نوجوان آ کے بولتے، آپ ہمارے پاس آتے ہیں، حضرت قبلہ کے پاس بھی آتے تھے، بولتے صاحب کیا کرنا، برائی کو دیکھ رہے ہیں، برائی ہو رہی، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ دیکھیے گھر کے بڑے اگر منہ کھولے تو ہوتا نا، ڈر رہے ہیں، بڑے ڈر رہے ہیں۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، آ کے بولا مجھ سے میری شادی ہے، ٹھیک ہے بیٹا، مگر میں آپ کو کیا بولوں، میری شادی کے بارے میں بہت جھگڑے چل رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ تو نہیں، میرے قریبی رشتے دار بول رہے ہیں کہ شادی میں دھوم سے باجا لاتے، وہ یہ بولا بھائی میں نہیں آتا، خیر ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے گیا، بعد میں انہوں آ کے بولے مول صاحب میرے کو افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے خلیرے چچیرے ممیرے پھوبرے پورے بھائیاں مل کے بول رہے ہیں کہ ہم باجا بجائیں گے، ہم وہ پودینے کا ہار لائیں گے۔ میں روک رہا ہوں کہ دیکھو بھائی میں حضرت کے پاس جاتے رہتا ہوں، حضرت ان چیزوں سے رکنا بولتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے اندر، اسراف ہے، نقصان ہے، اللہ کو ناراض کرنا ہے، کیا بات ہے۔ تو سارے خاندان کے پورے میرے جتنے سبلنگس ہیں سب مل کے بول رہے ہیں بھائی تیرا کیا خرچ ہو رہا، تیرے سے پیسے لے رہے ہیں، کچھ بھی نہیں لے رہے نا، پودینے کا ہار ہم لا لے رہے ہیں، باجے والوں کو ہم لا لے رہے ہیں، تھوڑا مزہ کر لیتے ہیں۔ تو میں اپنے بڑوں کو بولا، نانا دادا خالوں امی بابا کوئی بولنے والے نہیں ہے، کوئی بولنے والے نہیں ہے۔ وہ لوگ کیا بول رہے ہیں بڑے لوگ، اب بچوں کی خوشی ہے بابا، بچوں کی خوشی بول کے شراب آ رہی، بچوں کی خوشی بول کے ولیموں میں عورتیں آ رہی ناچنے کے واسطے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ بچوں کی خوشی بول کے کیا کیا ہو رہا، ہاں بچوں کی خوشی بول کے کیا ان کے ہاتھ میں آپ حرام دیں گے؟ ٹھیک ہے، بچوں کی خوشی بولے تو وہ لمٹس کو رکھتے ہوئے اچھا کھلا رہے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی نہ روکے۔ بچوں کی خوشی بول کے حرام، نمازیں چھوڑ دے رہے ہیں، بچوں کی خوشی، تو اس کے بارے میں پوچھ ہوں گی بڑوں سے۔ اس لیے اب ہماری ذمہ داریاں ہم بھول گئے،
برے اچھے درست نادرست کی تمیز ہونا، ہم اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے جانکاری ہونا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اس کے بعد ہی تو ہمارے حضرت قبلہ بھی کہیں باجا رہتا تو پہلے سے معلوم ہوتا تو جاتے ہی نہیں تھے. اگر تشریف لے گئے اور معلوم ہوا باجا ہے تو باہر ہی رک جاتے تھے. نہیں بھائی ہم نہیں جاتے، سوری. وہ صاحب بھاگ کیا ہے، نہیں حضرت کیا بولوں وہ بچے لے کے آئے. نہیں بابا آپ کو ہم بولنے آئے، آپ خیال رکھو اس بات کا. نہیں میں دلہن والا ہوں، دولہے والے ڈالیے صاحب. ٹھیک ہے بابا ان چیزوں سے احتیاط کرو بابا، غلط ہے. تو امر بالمعروف کئی طرح کا ہوتا. سختی کریں گے جا کے تو مسائل ہو سکتے، نرمی سے، تاکہ اس کو اب نہیں نیکسٹ ٹائم احساس ہوگا. کوشش کرنا، کون کریں گا یہ؟ آگے دیکھیے کیسے کیسی چیزیں ہیں. الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا. اس کے بعد آیا صاحب آگے والحافظون لحدود اللہ. اب دیکھیے ناہون عن المنکر میں جو بری چیز ہے وہ بری چیز کو بری سمجھ کے چھوڑنا نا. ہمارے پاس موجودہ دور کی بات بتا رہا ہوں، موجودہ دور میں کوئی بھی برائی ہے تو اس برائی کو حدیث پاک کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. حدیث پاک ہے اس کو عرض کروں گا. کون سا بڑا گناہ کر رہا بھائی، چھوٹا ہی کام ہے نا. وہ چھوٹا کام اس کو بہت بڑا غلط راستہ بتانے والا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں چھوٹا کام ہے. بچے ہو یا بچیاں ہو نہیں کر سکتے جو کام، نہیں. اب بچیوں کو اگر موبائل دے رہے ہیں، بچوں کو موبائل دے رہے ہیں تو بے شک ان کو یہ تربیت بھی ہونا کہ بابا آپ کا کسی غیر سے بات چیت، چیٹنگ، گفتگو نہیں ہونا ضروری ہے. تو وجہ خامخواہ جب بات ہوتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی بیچ میں سے ایک پہلو نکلتا اور وہاں سے گڑبڑ شروع ہو جاتی. ہو رہا ہے کئی لوگ شادی شدہ افراد ایسے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ان کے گھریلو مسائل تباہ ہو جا رہے ہیں. تو یہ جو خرابی ہے نا، حضور کا ارشاد ہے وہ حدیث سنیے، کسی بھی برائی کو چھوٹی برائی سمجھ کے مت اختیار کرو. کیا معلوم یہ چھوٹی برائی ہی بہت بڑی تمہارے لیے مصیبت بن جائے. چنگاری چھوٹی رہتی چنگاری، لیکن وہ چنگاری سے پورا گھر تباہ ہو جاتا. ہو رہا ہے ایسا. لہذا برائیوں کو نفرت کر کے اپنے آپ کو دور رکھو سے، اپنی اولاد کو تربیت دو. یہ وقت کا تقاضا ہے. آگے بڑھتے ہیں. والحافظون لحدود اللہ. اور یہ بات بہت اہم ہے صاحب، آج کے زمانے میں مجھے آپ کو اور ہر کسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، ہاتھ ملا رہے ہیں لڑکے لڑکیاں آپس میں ہاتھ ملا رہے ہیں. نہیں ملا سکتے آپ. کیوں؟ تو آپ کو ایک لمٹ مقرر کر دی گئی. ٹھیک ہے آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں جائیے کالج میں پڑھیے، سر سے بات کریے، جو آپ کو سبجیکٹ کا پوچھنا ہے پوچھیے، اپنے حد میں لمٹ میں رکھیے، لیکن آپ ہاتھ نہیں ملا سکتے. غیر کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتے آپ. حتیٰ یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض مقامات پر گھر میں بھائی بہن بھی ملاقات کے وقت ہاتھ ملا رہے ہیں، وہ بھی درست نہیں ہے. سگے بھائی بہن کا ہاتھ ملانا بھی درست نہیں ہے، اللہ یہ کہ کوئی مجبوری ہو، غیر ضروری ہاتھ ملا لے رہے ہیں. نہیں، ہاتھ ملانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ دور سے وش کریے، السلام علیکم، وعلیکم السلام. اب خالے رہے بھائی بہنا، وہ میرے بھائی بہنا، دوسروں کا دیکھا دیکھی کر رہے ہیں. نہیں، غلط ہے غلط. تو یہ لمٹس جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی، والحافظون لحدود اللہ، اور وہ لوگ اللہ کی قائم کردہ لمٹس کی حفاظت کرنے والے ہیں. وبشر المؤمنین، اور مومنین کو اے حبیب آپ خوشخبری سنا دیجئے. تو اتنے سارے جتنے بھی نیک لوگوں کی صفات بیان کی گئیں،
ان صفات کو بیان کرنے کا منشا یہی ہے کہ ان کو ہم اختیار کریں اور جن کے بارے میں خوشخبری دی گئی ہے ان خوشخبری کے مستحق ہم بنیں۔